السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 31 سے 37 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آ گئی ان کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس کے بارے میں، وہم، اور وہ، یحملون، اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اوپر اپنی پیٹھوں کے، الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا مگر لعب و لہو، کھیل اور تماشا، وللدار الآخرۃ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ قد تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ، بے شک، لیحزنک الذی، ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو وہ بات جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، لیکن وہ ظالم، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ایذا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، کچھ خبریں رسولوں کی، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ، اور اگر ہوں گرا یا بھاری، علیک، آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی، یہ کہ آپ تلاش کریں، نفقاً فی الارض، کوئی سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجمعہم، تو ضرور انہیں جمع کر دیتا، علی الہدی، ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین، سو ہرگز نہ ہو آپ نادانوں میں سے، انما یستجیب الذین، بلا شبہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو، یسمعون، سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، ان کو اٹھائے گا اللہ، ثم پھر الہی، اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، علی، اس پر کہ، ان ینزل، یہ کہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولکن اکثرہم، لیکن ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ یہاں پہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 31 میں اللہ کہتے ہیں، بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلا دیا، وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے، افسوس، اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہو گئی،
اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس آیت میں جو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے، جھٹلاتے تھے، انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ سے جی اٹھنا ہے، آخرت کی بھی زندگی ہوگی، قیامت بھی آئے گی، وہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جھٹلانے والے جان لو جب وہ قیامت آ جائے گی اس دن تو تم نقصان میں ہی رہو گے۔ جب خود اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ اس آیت میں ان کی اس خطا کا، ان کی اس کوتاہی کا جو انہوں نے دنیا میں کر لی تھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے اس دن خسارے میں ہوں گے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں کی بنا پر نادم بھی ہوں گے اور اپنے اعمال کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یعنی ہم نے اپنی زندگیوں میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کی ہیں، یہ ہم نے کیسی تقصیر کر لی، یہ کیسا گناہ کر لیا ہم نے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چند احادیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہ جو گناہوں کا بوجھ ہوگا یہ محض خیالی تصوراتی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ایسا کرنے پر بھی قادر ہیں کہ ان گناہوں کو اللہ کوئی شکل دے دیں گے، مثال کے طور پر کسی جانور کی شکل بن جائے گی، پھر وہ جانور یعنی وہ گناہ جن کو جانور کی شکل دے دی گئی ہوگی وہ ان گناہ گاروں کی پشتوں پر، ان کی پیٹھوں پر اللہ کہتے ہیں لاد دی جائیں گے اور اس کا بوجھ ان گناہوں کا وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ ان کے گناہوں کو شکل دے دی جائے گی اور وہ گناہوں کا بوجھ جو ہوگا وہ جانوروں کی شکل میں ان کی پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ آگے اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں آخرت کی حقیقت اور اس کی پائیداری کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور دنیا کیسی چیز ہے کہ جس کو فنا ہو جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اور دیکھیے دنیا کی زندگی کو لعب و لہو کہا گیا، یعنی کھیل اور تماشا۔ اب ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، یہ دنیا محض کھیل تماشے یا سحر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ اس کا مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر اسے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی یہ ایسی دنیا ہے کہ جس طرح کی کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے کسی کھیل تماشے میں تفریح میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے اصل کام کی طرف، اپنی اصل منزل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہی دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے کہ دنیا میں انسان کھیل تماشوں میں سیر و تفریح میں لگا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہ اس کو آ جائے گی، یعنی حقیقی زندگی اس کو مل جائے گی موت کے بعد کی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت ایسے ہی ہے کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں، اسی لیے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں پر دھوکے کا سامان کہا جاتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں جو وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں بوؤں گا وہی آخرت میں کاٹنا ہے، تو ہر لمحے کی وہ فکر کرتے ہیں، ہر لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دنیا دار انسان دنیا میں اس طرح منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا کر کے سحر و تفریح کی طرح، کھیل تماشے کی طرح آخرت کو بھلاتے ہوئے زندگی اپنے شب و روز جی رہا ہوتا ہے، کوئی تیاری نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس ہی ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایک متقی شخص وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایماندار شخص ہر لمحے اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ زندگی گھل رہی ہے، گویا ایک برف کی طرح ہے زندگی، جو پگھل رہی ہے، جو گھل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کر لو، جو تم اس دنیا میں کر کے جاؤ گے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو نہ بھولو، فکر آخرت کرو اور آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ آگے فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ جو کفار مکہ ہیں، اے نبی، نبوت سے پہلے یہ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی کو کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافر اسے جھٹلا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خود ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ قریش کی قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، ایک بار کہنے لگا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف قبائل کی حیثیت سے رہے۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے بھی کی، یہاں تک کہ ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا دیا۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، واللہ ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے اور نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ گویا اگر انفرادی طور پر شخصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قریش مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح کی شکایت نہ تھی، لیکن اگر انہیں کوئی مخالفت تھی، کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی تو وہ محض دین کی دعوت کی بنا پر تھی کہ یہ پیغمبر ہمیں دین کی دعوت کیوں دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے نبی، یہ لوگ تمہاری تکذیب نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالم ہماری اور ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ غمزدہ ہوا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، آپ چاہتے تھے سب دین کی طرف آ جائیں، یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، جو باتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والے نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو
کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ صرف آپ کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے جنہیں ان کی قوم نے جھٹلایا۔ انہوں نے اس پر کیا کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اس پر صبر کیا جو انہیں جھٹلایا گیا، جو انہیں ایذائیں دی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ اللہ کے کلمات تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر لکلمات اللہ کے لفظ آئے، کلمات سے یہاں مراد اللہ کے وہ قوانین یا سنت جاریہ ہے جو حق و باطل کے معارکے میں پیش آتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی یا رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے اس کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ سلیم فطرت اور اخلاق فاضلہ رکھنے والے لوگ نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی کی ذات مخالفین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ستم زدہ لوگ مقابلتاً کمزور ہونے کے باوجود باطل سے ٹکر لینے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر، انہیں مشکلات و مصائب سے گزارے بغیر اس خود ہی بعض معجزانہ قسم کے حالات پیدا کر کے حق و باطل پر غالب کر دے۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا جو ہے وہ کلمات ہیں اور اس کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر بھاری گزرتی ہے، گراں گزرتی، تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معاوضہ لے آئیں تو ایسا کر کے دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، کفار کی سختیاں سہتے، اور طویل مدت گزر رہی تھی کہ آپ ان کی طعنہ تشنیع، بری باتیں اور سختیاں جھیلتے اور کافروں کی اکثریت جو ہے وہ انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے اللہ کے نبی کو سخت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی کو یہ خیال آ بھی جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی ایسا معاوضہ دکھا دے جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، جو حسی معاوضہ ہو، جو ایسا معاوضہ ہو جائے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، تو اللہ کے نبی ایسی ان کے دل میں یہ خیال آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب یہ دیا جو اللہ کے نبی کے دل میں آیا کرتی تھی، کہ کوئی حسی معاوضہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگا کر دیکھیں، زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کا جو یہ مطلوبہ ان کا معاوضہ ہے وہ لا کر دکھا سکتے ہیں تو لے آئیں، مگر یہ بات میری مشیت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو معاوضے کے بغیر بھی انہیں ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کی خاطر انسان کو عقل، قوت و ارادہ و اختیار دے کر آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر لیجئے کہ آسمان میں سیڑھی لگا کر یا زمین میں کوئی سرنگ لگا کر معاوضہ ان کو لا کر دکھا دیجئے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ ان کو ہدایت پر لیا، لیکن اللہ نے جو انسان کو عقل و شعور، قوت ارادہ و اختیار دیا، اللہ آزما رہا ہوتا ہے، اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی کہ اب کون جو ہے وہ کون سی راہ پر چلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا تدبیر اختیار کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت تو بہرحال پوری ہو کے رہے گی، اور ایسا سوچنے والے کو شکست اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنے، رہے مردے تو اللہ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جن لوگوں کو ہدایت حاصل کرنا غرض ہوتا ہے تو وہ ہماری باتوں کو غور سے سنتے بھی ہیں، پھر وہ ہدایات قبول بھی کر لیتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ معاوضہ دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ لوگ جیتے جی اپنے اختیار سے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں، البتہ جب مر جائیں گے اور اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تب انہیں ستارے طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معاوضہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ انہیں کہیے معاوضہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ یعنی یہ ایسے معاوضوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم معاوضے دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کامل یقین کی نشانی تو نہیں، تو نادانی کی بات ہے۔ اگر یہ اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوتے تو یہ ایسے مطالبات نہ کرتے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کیا انجام ہو رہا ہے، ان کے کفر کی بنا پر، ان کے شرک کی بنا پر کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، اور وہ نادانی والے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح ہم نے آیت نمبر 37 تک الحمدللہ اپنا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔